سر یہ بتائیے گا کہ 11 تاریخ کو مراد سعید نے جہاں پہ کنونشن رکھا ہے، آپ نے بھی یوتھ ونگ کر وہاں پہ رکھا ہے۔ ایک طرف تو تحریک انصاف میں اختلافات تو سب کے سامنے، جو یوتھ ونگ ہے اور آئی ایس ایف ہے، کیا ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں؟ نہیں، ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ یوتھ ونگ کا نہ میرا مینڈیٹ ہے، نہ میرا اختیار ہے، نہ میں رکھ سکتا ہوں، اور جس طرح میں اپنے پارٹی میں اپنا کسی کا انٹرفیرنس نہیں مانتا، تو میرا یہی عقیدہ ہے کہ یوتھ ونگ ایک با اختیار ہے، اس کی طرف سے مختلف کنونشن ہے، اس میں ایک میں مجھے بھی دعوت دیے 3 تھے مسلسل، تو کیونکہ 2 میں میری آلریڈی کمٹمنٹ تھی، تو 2 پہ میں نے انکار کیا، تیسری پہ بھی جو ہے میں نے کمٹمنٹ کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہوگی تو میں جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاہے مراد سعید صاحب کرے، چاہے میں کروں، چاہے جو بھی کرے، سب ورکرز نے اس میں جانا ہے۔ جہاں پہ خان صاحب کا نام ہو، خان صاحب کا جھنڈا ہو، خان صاحب کی تصویر ہو، تو وہ کوئی اختلاف، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سب سے میری اپیل ہے کہ جو بھی کال دے آپ جائیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا تحریک انصاف کو جو کوششیں خان صاحب کی رہائی کے لیے کرنی چاہیے تھی، وہ کوششیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، پارٹی میں ہی اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں۔ اور گزشتہ رات سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے کہا، آج بیرسٹر گوہر صاحب نے سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے کہا، تو ایک دوسرے پہ الزامات ہی لگائے جا رہے ہیں۔ خان صاحب کی رہائی تو بیچ میں ہی رہے گی، یہ رکاوٹ بن گئی ہے۔ الزامات نہیں، ایک گلے ہے ایک دوسرے سے کا، یہ ہے، اور اس کا بھی ہے کہ جب ایک کو نہیں چھوڑا تھا تو دوسروں کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ دوسرا بھی صحیح فرما رہے کہ اگر کسی نے تو جانا ہے خان صاحب سے تو انسٹرکشن لینی ہے، کیونکہ ملاقات نہیں ہوئی، تو دوسرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، تو اگر پوائنٹ آف ویو میں اختلاف ہو تو اس کو میرا نہیں خیال کہ ہم یہ کہہ کہ اس کا اختلاف ہے۔ دونوں کی باتوں میں وزن ہے اور دونوں سیکھ کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب کی بہنوں کو گزشتہ رات پولیس ایک ویرانے میں چھوڑ کر چلی گئی، اور تحریک انصاف کے MNA جتنی بھی آپ کی لیڈرشپ تھی وہ آ کے KP ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہی تھی، تو کیا وجہ بنی کہ خان صاحب کی بہنوں کو وہاں پہ چھوڑ کے ویرانے میں آپ لوگ آ گئے؟ نہیں، ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ PTI کے MNAs نہ اس کے ساتھ کوئی ہتھیار ہوتا ہے، نہ کوئی دستہ ہوتا ہے، نہ اس کو کے پاس کوئی کیا ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ اگر وہ اٹھانا چاہے تو ریاست کے ساتھ MNAs کیا کر سکتا ہے۔ اس طرح کی کال تو ہماری نہیں تھی کہ ہم نے سارے KP کو گیا، سارے KP کو بتایا۔ اسی ٹائم 4-5 MNAs تھے، جس میں 3-4 کو بھی وہاں پکڑا گیا تھا۔ باقی آپ کو پتہ ہے، یا جو لوگ وہاں تھے، راستے بند کیے گئے تھے۔ باقی MNAs نے کوشش بھی کی، جو وہاں پر اسلام آباد میں اویلیبل تھے، سب نے کوشش کی کہ وہاں پہنچ جائے، لیکن راستے بند تھے، کافی پہنچ بھی گئے تھے، جس کو روکا گیا تھا، جس پہ جو ہے وہاں پر پتھر برسایا گیا تھا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، کیا کرتے تھے اس کے ساتھ، کیا کر سکتے تھے جب اتنی فورس آئی تھی، اور اس کو MNAs کو بھی ساتھ اٹھایا تھا جو لوگ ساتھ تھے۔ اسی کی بات اگلا کیا لائے عمل ہے تحریک انصاف کا؟ کیا پھر سڑکوں پر آئیں گے، ڈی چوک کی طرف آئیں گے، یا پھر KPK سے احتجاج شروع کریں گے؟ KPK میں تو آج سے ہماری ہے، آج بھی 4-5 ڈسٹرکٹ میں آج احتجاج ہوا ہے، ہماری تیاری ہے، نئے بڑے احتجاج کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور خان صاحب جیسے حکم دے، چاہے جو جگہ وہ بتائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ KPK کے ورکرز PPK کی قیادت خان صاحب کو مایوس نہیں کریں گے، پہلے بھی نہیں کہ آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ اس احتجاج میں اپوزیشن جماعتوں کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ لیں گے آپ؟ نہیں، ہماری تو کوشش ہے کہ مولانا صاحب کو ہم ساتھ لے کے جائے، لیکن میں ہر بار یہ کہتا ہوں کہ کوشش ہے، خواہش نہیں ہے۔ ہماری خواہش ہے لیکن ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات ہیں، وہ بھی اس وجہ سے نہیں۔ تحفظات کے مولانا صاحب کے ہم سے، ہمارے ان سے یہ نہیں ہے کہ ان کے ہم ہمارے نہیں، ہمارے بھی ان سے، ان کے نہیں، سب کمیٹی ہم نے بنائی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تحفظات۔ ان تحفظات میں سے ایک مین تحفظ علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہیں، جس طریقے سے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بیان بازی نہیں، بیان بازی تو دونوں ساتھ سے نہیں ہونی چاہیے۔ وہ علی امین صاحب بھی کرے تو اچھا نہیں کر رہے، ہماری اس سے بھی ریکویسٹ، شکر ہے امین صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی ایشو نہیں، مجھے بتا دے، اور اگر مولانا صاحب سے کی طرف سے ہو تو وہ بھی غلط ہے۔ ہم اگر نزدیک آ رہے تو اسی چیزوں سے سیز فائر کرنی ہے، انشاءاللہ سیز فائر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ۔ آخری سوال یہ بتائیے گا، اعظم سواتی جب خان صاحب سے مل کے آئے، انہوں نے آپ کے حوالے سے کہا کہ جنید اکبر کے تمام تر جو فیصلے انہوں نے کیے ان کو واپس لیں، تو جو انہوں نے کرپشن کے بھی الزامات لگائے، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہوگی کہ اسپیکر KP کو ہٹا دیں، جو باقی دیگر رہنمائیں PTI کے ان کو کرپشن کے حوالے سے ان کو بھی پارٹی سے نکال دیں اور عہدوں سے نکال دیں؟ ملاقات میں نہیں تھا، تو وہ اعظم سواتی صاحب سے کنفرم کر لے، یا خان صاحب کے ساتھ کنفرم کرے۔ خان صاحب کی طرف سے مجھے ایسی کوئی ہدایت نہیں آئی گی، خان صاحب کے ساتھ کی طرف سے ہدایت آئے گی تو میں جو میرے اختیار میں ہوں گا میں کروں گا۔ تو میرے پاس اسی کوئی خان صاحب کی طرف سے ہدایت، جس چینل سے مجھے ہدایت ملتی ہے، اسی کوئی ہدایت میرے پاس۔ وہ کون سا چینل ہے؟ وہ ہمارا اور خان صاحب کا ذاتی ہے، ضرور نہیں کہ ہر چیز آپ کو بتاؤں۔